الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج تراویح میں 5ویں سپارے کا آخری پاؤ اور چھٹا سپارہ مکمل تلاوت کیا گیا ہے۔ شروع تلاوت میں آیت نمبر 116 پڑھی گئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں اس بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ شرک کے علاوہ ہر قسم کے گناہ اللہ جس کے لیے چاہیں گے وہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ خدا نخواستہ کسی کا انتقال شرک یا کفر پر ہو گیا والعیاذ باللہ تو اس کی معافی نہیں، ورنہ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ جس کے لیے چاہیں اس کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے شرک اور کفر سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ شرک خفی ہو یا جلی ہو، چاہے وہ کسی مزار کے اوپر اپنی پیشانی کو ٹکا کر ہو یا اللہ کے ساتھ غیر کو الہ ماننے کی صورت میں ہو، کوئی بھی صورت شرک کی ہو وہ انتہائی مہلک ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شیطان ہے اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ میں آپ کے بندوں میں سے اپنا ایک مقررہ حصہ ضرور لے لوں، یعنی آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کے سامنے برے اعمال اور گناہوں کو مزین کر کے دکھاؤں گا، جس کے نتیجے میں وہ ان کاموں کا ارتکاب کریں گے اور وہ میری بات مانیں گے۔ تو یہ ہے حصہ لینا۔ شیطان نے بڑی تاکید سے بات کہی اور پھر یہ بھی کہا کہ ان کو گمراہ کروں گا، ان کو امید دلاؤں گا اور ان کو نافرمانی کا حکم دوں گا۔ وہ چوپائے جانوروں کے کانوں کو کاٹیں گے۔ مشرکین کے ہاں ایک شرکیہ رسم یہ تھی کہ وہ کسی بت کے نام پر اونٹنی کو نامزد کیا کرتے تھے اور اس کے کان کو کاٹ کر چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اس اونٹنی کے گوشت کو یا اس کے دودھ کو یا اس پر سواری کو حرام اور ناجائز سمجھا کرتے تھے۔ تو یہ سب شیطان کے اتباع میں ہو رہا ہے، اس کے حکم پر ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا، وہ جانوروں کے کانوں کو کاٹیں گے، ان کو حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کے ایک معنی یہ ہے کہ جو مرد ہے وہ عورت بننے کی کوشش کرے گا اور عورت مرد بننے کی کوشش کرے گی۔ اسی طریقے سے اپنے چہرے سے سنت رسول کو بنوانا یہ بھی تغییر خلق اللہ ہے۔ تو شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں ضرور ان کو حکم دوں گا، وہ یہ کام کریں گے، اور آج مسلمان یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے آگے اعلان فرما دیا کہ جو اللہ کے سوا شیطان کو دوست بنائے گا وہ بڑے کھلے خسارے میں پڑے گا۔ پھر یہ بھی بتلایا کہ وہ انسانوں سے وعدے کرتا ہے، ان کو امید دلاتا ہے اور سوائے دھوکے کے کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ شیطان کے سارے وعدے یہ جھوٹ اور دھوکہ دہی۔ اب دیکھ لیں، عام طور پر انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت باقی ہے، کچھ عرصے کے بعد کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں نیکی کر لوں گا۔ تو یہ سب شیطان کی طرف سے ہے کہ وہ اس کو امید دلاتا ہے کہ ابھی تو تم ٹھیک ٹھاک ہو، جب مرنے لگو گے توبہ استغفار کر لینا۔ تو فرمایا کہ ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں پائے گا۔ اس کے برخلاف اہل ایمان ہیں، نیکوکار ہیں، ان کے لیے جنات ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا حق اور سچ وعدہ ہے۔ پھر دوبارہ عورتوں کے حقوق سے متعلق تاکید فرمائی، جیسے سورہ نساء کے آغاز میں عورتوں کے احکام اور یتیموں کے احکام ذکر ہوئے تھے، یہاں دوبارہ بتلایا کہ اللہ جو ہے ان عورتوں کے بارے میں تم کو فتویٰ دے رہا ہے، اور اللہ کی کتاب میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو تم ان کا مقررہ حصہ ادا نہیں کرتے اور تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت بھی نہیں رکھتے، اللہ ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ تم انصاف پر قائم رہو اور ان کے حقوق کو ادا کرو۔ اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ اگر بیوی کو اپنے شوہر سے سرکشی کا خوف ہو یا اعراض کا خوف ہو، بسا اوقات شوہر اور بیوی میں ناچاقی ہو جاتی ہے اور بیوی سمجھتی ہے کہ اگر میں نے مصالحت نہیں کی تو شوہر مجھے فارغ کر دیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسی صورت میں میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کر رہے ہیں، یعنی عورت اپنے حق کو چھوڑ دے، یا اگر مرد ہے اور عورت زیادتی کر رہی ہے تو وہ اپنے حق کو چھوڑ دے، لیکن صلح یہ بہتر ہے، نباہ کرنا یہ بہتر ہے۔ جدائی اور فرقت یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے،
خود میاں بیوی کے لیے بھی، ان کی اولاد کے لیے بھی، پورے خاندان کے لیے اور معاشرے کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ آپس میں صلح کر لیا کریں، اور پھر بھی فرمایا کہ اگر نیکی کرو گے، تقوی سے رہو گے، تو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ تم کو اس کی جزا دیں گے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ تم ہرگز اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان میں عدل قائم کر سکو، اگرچہ تم کو کتنی ہی اس کی حرص ہو۔ یعنی مکمل عدل قائم کرنا انسان کے بس میں نہیں۔ وہ باری میں عدل قائم کر سکتا ہے، نان نفقے میں وہ عدل قائم کر سکتا ہے، لیکن دلی محبت میں، دلی تعلق میں عدل قائم نہیں کر سکتا۔ تو اس کو اللہ نے پھر معاف بھی کیا ہے اور یہ کہا کہ بس تم بالکلیہ کسی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو لٹکی ہوئی نہ چھوڑو۔ جب انسان کبھی دوسری شادی کرتا ہے اور اس کے اندر وہ حقوق کا خیال نہیں کرتا، تو پھر یہ نوبت آ جاتی ہے کہ وہ ایک عورت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور ایک کو ایسا چھوڑ دیتا ہے کہ نہ تو وہ شوہر والی شمار ہوتی ہے، نہ بے شوہر والی شمار ہوتی۔ تو یہ طریقہ غلط ہے، یہ ظلم و زیادتی ہے، اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان کو حکم ہے کہ تم انصاف کی گواہی پر قائم ہو جاؤ۔ جب بھی گواہی دو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، قرابت داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ انسان ہمیشہ حق اور سچ بولے، اگرچہ وہ حق اور سچ اس کے اپنے مفاد کے خلاف پڑ رہا ہو، اگرچہ اس کے ماں باپ کے، اس کے گھر والوں کے، قرابت داروں کے وہ خلاف ہو، پھر بھی وہ حق کا دامن نہ چھوڑے۔ اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنوں کی خاطر جھوٹی گواہی دیتا ہے، اپنوں کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، تو یہ سراسر نقصان کا سودا ہے۔ پھر منافقین کی کچھ بری عادات کا تذکرہ ہے۔ ان میں ایک عادت یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں میں عزت کو تلاش کرتے ہیں۔ مشرکین کے پاس جاتے ہیں، کبھی یہود کے پاس، کبھی نصارہ کے پاس، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے عزت ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ عزت دینے والا تو اللہ ہے، ساری عزتوں کا خالق اللہ ہے، سب عزتیں اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کو انسان راضی کرے تو اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری خرابی اور بری عادت ان کی یہ ہے کہ جب اللہ کی آیات کو سنتے ہیں تو اس کا انکار کر دیتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب اس قسم کے لوگوں کو آپ دیکھیں تو ان کی مجلسوں میں اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو، اللہ کی آیات کے ساتھ استہزاء اور مذاق کیا جا رہا ہو، تو آپ ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہے۔ اس سے علماء نے مسئلہ مستنبط کیا کہ اگر کوئی شخص کسی مجلس میں جائے اور اس مجلس میں کوئی منکر ہو رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آئے، اس مجلس میں نہ بیٹھے۔ مثال کے طور پہ شادی کی تقریب میں گیا، وہاں پہنچا، جا کے دیکھا کہ وہاں مرد عورت مخلوط بیٹھے ہوئے، اب یہ منکر ہے، تو اگر اس کو پہلے سے معلوم ہے تو جائے نہیں، معذرت کر لے، اور اگر معلوم نہیں تھا وہاں چلا گیا تو وہاں سے واپس آ جائے، اس کے لیے وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ جب وہ پہنچا اور وہاں موسیقی چل رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، یہ سب خلاف شرع ہے، منکرات ہیں، تو ایسی مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن یہ گناہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے، صرف نیکیاں ہمیں نجات دینے والی نہیں، گناہ بھی چھوڑنے ہوں گے۔ اور ایک المیہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ جو قرآن کریم ہے، اس کو ہم نے بہت سے بہت ایک پڑھنے کی حد تک رکھ لی ہے، لیکن اس کے ترجمے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا یا اس کے ترجمے کو سیکھنے کی کوشش کرنا، یہ بہت کم لوگوں کے اندر ہے۔ اکثر لوگ اسے بالکل بے خبر ہیں اور اسے گناہ بھی نہیں سمجھ رہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم کو صحیح نہ پڑھنے کی کوشش، انسان بس وہ کوئی فکر نہیں کر رہا اور اس کو صحیح قرآن کریم پڑھنا بھی نہیں آتا، تو یہ ایک بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اس کو حکم یہ ہے کہ وہ قرآن کریم صحیح پڑھنے کی کوشش بھی کرے، سیکھے، اور اس کا ترجمہ بھی سیکھے تاکہ اس پہ عمل کرنا آسان ہو۔ اب کتنی ہی آیتیں ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں یا ہم ان کو پڑھتے اور سنتے ہیں، لیکن ہمیں عمل کی توفیق نہیں ہو رہی ہوتی، اس لیے کہ ہم اس کا معنی نہیں سمجھتے۔ اب دیکھیے، اسی آیت سے معلوم ہوا کہ جب اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے، کفر کیا جائے، اللہ کی نافرمانی ہو، تو وہاں بیٹھنا جائز نہیں، لیکن ہم ان مجلسوں میں بیٹھتے ہیں۔
اگر آپ ہوٹل میں گئے، ریسٹورینٹ میں گئے اور وہاں جا کر آپ دیکھتے ہیں کہ میوزک بج رہی ہے، آپ اس کو کہیں کہ بند کریں ورنہ ہم واپس جائیں گے، تو وہ لوگ بند کر دیتے ہیں۔ ایسی مال یا کوئی بڑے اسٹور ہوتے ہیں، وہاں کبھی موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ ایک عام مزاج یہ بن گیا اہل مغرب کی تقلید میں کہ بغیر موسیقی کی کوئی چیز ہمیں ملتی نہیں، ہوائی جہاز ہو، بس ہو، ٹرین ہو، ہر جگہ میوزک بج رہی۔ تو جہاں انسان کا اختیار چلے وہاں اس کو روکنا چاہیے۔ اگر آپ کسی دکان میں جائیں اور جا کر ان کو منع کریں گے تو وہ بعض آئیں گے، فوراً رک جائیں گے۔ کچھ دن قبل میرے دکان میں جانا ہوا، وہاں میوزک اس نے آن کر دیا جانا، تو میں نے فوراً کہا کہ اس کو بند کر دیں، اس نے بند کر دیا۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ میرا گاہک ہے، اگر اس کو میں نے جو ہے وہ خفا کر دیا تو میرا سامان نہیں ملے گا، اور ہم سامان کہیں اور سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو ایک اسلامی غیرت کی خاطر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اپنے گھروں کو بھی موسیقی اور اللہ کی نافرمانیوں سے پاک کریں، اور جہاں جائیں وہاں بھی اس کا اہتمام کریں کہ موسیقی وغیرہ نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ منافقین کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ نماز بہت سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اول تو پڑھتے ہی نہیں، منافق چونکہ دل سے تو مسلمان نہیں ہوتا، دل سے تو کافر ہوتا ہے، تو اس کو نماز پڑھنے کوئی شوق نہیں ہوتا۔ زبان سے کلمہ پڑھا ہوتا ہے تو دکھلاوے کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز بڑی وہ ڈھیلی ڈھالی قسم کی اور بہت غیر معیاری نماز ہوتی ہے، سستی کے ساتھ پڑھتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے اگر نہیں پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے مسلمان نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب کھڑے ہوتے ہیں سستی سے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کا بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری نمازیں تو ایسی نہیں کہ ہم بڑی سستی کے ساتھ نماز کے لیے آتے ہوں، یا ہم نماز پڑھتے ہوں ریاکاری کے لیے۔ یہ سب منافقوں والا عمل ہے۔ پھر اہل ایمان کو یہ حکم ہے کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے خلاف، کہ وہ لوگ اللہ کے لیے تمہارے خلاف ایک دلیل قائم کر دیں اور تمہارے اوپر ایک حجت قائم ہو جائے، اور کل تمہیں اس کا سامنا کرنا ہو کہ تم نے ان کافروں کو دوست کیوں بنایا تھا۔ اگر انسان اس دنیا میں کافروں کو دوست بنائے گا تو انسان پر ایک حجت قائم ہو جائے گی، کل اس کی جواب دہی لازم ہوگی۔ پھر اس بات کا بھی ذکر ہے چھٹے سپارے کے آغاز میں کہ اللہ کو برائی کا ذکر علانیہ کرنا پسند نہیں۔ غیبت ہو گئی، جھوٹ ہو گیا، جتنی برائیاں ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں۔ لیکن اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو اس شخص کو اجازت ہے کہ وہ ظالم سے بدلہ لینے کے لیے یا اپنے آپ کو ظالم کے ظلم سے بچانے کے لیے یا انصاف کے لیے اس ظلم کا اظہار کرے اور بتلائے کہ میرے ساتھ یہ کہ اپنا ایسا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ برائی کی ہے، یہ گناہ کیا ہے یا یہ غلطی کی ہے، تو اس کا اظہار وہ کر سکتا ہے۔ ورنہ عام طور پر مجلسوں کے اندر گناہوں کا تذکرہ یا برائیوں کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب میں یہود کا تذکرہ ہے اور ان کی کچھ خرابیوں کا تذکرہ ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے نبی سے عناد کے ساتھ، ضد کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ سوالات کیے تھے۔ زمانہ رسالت میں آپ علیہ السلام سے بھی یہود مختلف سوال کرتے تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ آسمان سے ہم پر کتاب لے کر آئے، خود جائیں آسمان پر، وہاں سے کتاب لے کر آئے۔ تو اللہ نبی کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی ان باتوں سے گھبرائیں نہیں اور آپ ان سے تنگ دل نہ ہو، اس لیے کہ یہ آپ سے پہلے موسیٰ سے بھی اس سے بڑی چیز کا سوال کر چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کھلا دکھلا، ہمیں اللہ کی زیارت کراؤ کھلا، تو ہم بات مانیں، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں تو پھر ہم مانیں گے کہ تم جو ہے وہ نبی ہو اور یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ نے ان پر جو سزائیں بھیجی ان کا ذکر ہے کہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا گیا اور ان سے کہا تھا کہ تم جو ہے وہ شہر کے دروازے میں عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور یہ بھی کہا تھا کہ ہفتے کے دن میں کوئی زیادتی نہ کرنا۔ اس پر بڑا ان سے وعدہ بھی لیا تھا، لیکن ان سب نے ان وعدوں کو توڑا۔ ہفتے کے دن شکار بھی کیا اور بستی کے اندر بجائے جھک کر داخل ہونے کے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ تو ہر جگہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، انبیاء کو قتل کیا، اور دعویٰ یہ کیا کہ ہمارے دل جو ہے وہ علم کے خزانے ہیں، ہمیں کسی علم کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ یہود کا دعویٰ تھا کہ قلوبنا غلف، ہمارے ایک تو اس کا معنی ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے۔ پردے کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی، لہٰذا تمہاری دعوت ہمیں متاثر نہیں کرتی۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل علوم کے خزانے ہیں، ہم اتنے بڑے عالم ہیں، ہمیں تمہارے علم کی ضرورت ہی نہیں۔
آج کچھ مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں علم سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس جو علم ہے بس وہ کافی ہے، اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں۔ یہ طریقہ انتہائی غلط ہے۔ ہم میں سے ہر شخص دین سیکھنے کا ہر وقت محتاج ہے، اور دین سیکھنے میں کبھی کوئی عار نہیں کرنی چاہیے، شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ جو چیز نہیں پتہ معلوم کر لیا جائے۔ اللہ کا خود حکم ہے کہ تم جو ہے باخبر لوگوں سے سوال کرو، اہل علم سے پوچھو، اور پھر زندگی اس کے مطابق گزارو۔ یہود جو ہے وہ سودی کاروبار بھی کرتے تھے، لوگوں کے اموال ناحق طریقے سے کھاتے تھے، حالانکہ یہود کو بھی سود لینے سے منع کیا گیا تھا۔ تو شریعت موسویہ میں بھی سود حرام تھا، اور شریعت محمدیہ میں بھی سود حرام ہے۔ یہود بھی سود کے مرتکب ہوئے، آج مسلمان بھی سود کے مرتکب ہو گئے۔ یہ سود کا لینا اور دینا اللہ اس کے رسول سے کھلم کھلا اعلان جنگ ہے۔ جب تک سودی معاملات رہیں گے سکون حاصل ہونا مشکل ہے۔ پھر انبیاء کی بعثت کا مقصد ذکر فرمایا کہ انبیاء جو ہیں ان کو اللہ بشیر و نذیر بنا کر بھیجتا ہے تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کل قیامت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، ہمارے پاس تو نبی کا پیغام آیا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کامیابی کس راستے میں ہے اور آپ کا دین کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ کل کو کوئی یہ عذر پیش نہیں کر سکتا، اللہ نے حجت کو تام کر دیا۔ آج ہمارے سامنے قرآن کریم موجود ہے اور اس کی تشریحات احادیث کی صورت کے اندر موجود ہے، سارا علمی ذخیرہ موجود ہے۔ کوئی شخص کل عذر پیش نہیں کر سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، اس لیے میں نے عمل نہیں کیا۔ پھر سورہ مائدہ شروع ہوئی۔ مائدہ کو مائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ 7ویں سپارے کے اندر سورت کے آخر میں نصارہ کے کچھ لوگوں کا ایک قصہ مذکور ہے جن کو اصحاب المائدہ کہا جاتا ہے۔ اس قصے کی وجہ سے اس سورت کو مائدہ کہا گیا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں وعدوں کے پورا کرنے کا حکم، چاہے اللہ سے کیا وہ وعدہ ہو یا مخلوق سے وعدہ ہو۔ اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے جب کلمہ پڑھا ہے تو وعدہ یہ کہ اللہ آپ کی مانیں گے، آپ کے غیر کی نہیں مانیں گے، جو آپ کہیں گے اس پہ عمل کریں گے، آپ پر ایمان لائیں گے۔ یہ اللہ سے ایک وعدہ ہے۔ جو آدمی اللہ پر ایمان نہ لائے، اللہ کے احکام کو پورا نہ کرے، تو وہ شخص اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہا ہے۔ مخلوق سے وعدہ مختلف طریقوں سے ہوتے ہیں، بعض دفعہ مالی معاملات میں معاہدے ہوتے ہیں، تجارتوں کے اندر معاہدے ہوتے ہیں، لین دین کے اندر معاہدے ہوتے ہیں۔ یہ سب وعدے ہیں، ان کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ قرآن کریم نے ایک عام تعبیر اختیار کی، اوفوا بالعقود، اس میں ساری چیزیں داخل ہیں، سب معاہدے، اللہ اور مخلوق کے درمیان کے معاہدے، ان سب کے بارے میں حکم یہ کہ ان کو پورا کیا جائے۔ پھر کچھ جانوروں کے بارے میں ذکر ہے کہ جن کو حلال کیا گیا تھا اور جو جانور حرام ہے ان کا تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے شعائر اللہ کی بے حرمتی سے منع کیا گیا ہے، اور ایسے ہی حرمت والے مہینے کی بے حرمتی سے، اور جو لوگ بیت اللہ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کی بے حرمتی سے منع کیا گیا ہے، اور حالت احرام میں شکار سے منع کیا گیا ہے کہ جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر شکار کرنا، اور احرام کی حالت میں شکار نہ کرنا، یعنی خشکی کا شکار حالت احرام میں منع ہے۔ مچھلی کا شکار کر سکتا ہے لیکن خشکی کا شکار نہیں کر سکتا احرام پہننے کی حالت میں۔ تو جو چیزیں حرام کی گئی ان میں مردار ہے، خون ہے، خنزیر ہے، اور جو رغلہ کے نام پر نامزد کر دیا جانور وہ ہے، جو گلا گھٹ کر مر جائے، کسی کی چوٹ سے مر جائے، اوپر سے گر کر مر جائے، ٹکر سے مر جائے، جس کو درندے کھا لیں، جانور وغیرہ کھا لیں، یہ سب وہ جانور ہیں جو حرام ہے، ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی جو بتوں کے نام پر ذبح کیے جائیں ان کا بھی کھانا حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پر جتنی نیازیں ہوں، چاہے وہ گوشت کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی حلوے اور کسی اور کھانے کی صورت میں، بہت سے لوگ مختلف غیر اللہ کی نیازیں گھروں سے نکال رہے ہوتے ہیں اور وہ بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تحقیق کر لینی چاہیے، غیر اللہ کے نام پہ جو نیاز ہو، چاہے وہ اللہ کے رسول کے نام پر ہو، حضرت حسین کے نام پر ہو، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر ہو، کسی کے نام پر بھی نظر ہوگی، منت ہوگی، نیاز ہوگی، تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اس صورت کے اندر بھی جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کا حکم ہے، طہارت کا حکم ہے، جیسا کہ سورہ نساء کے اندر بھی حکم تھا، یہاں بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور دوبارہ پھر یہاں عدل و انصاف کی گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ کسی قوم سے اگر دشمنی ہو تو وہ اس بات پر انسان کو برانگیختہ نہ کرے کہ وہ عدل کو چھوڑ دے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کی کسی دشمنی ہو
تو پھر اس میں وہ عدل نہیں دیکھتا، پھر وہ اپنی دشمنی پوری کرنے کے لیے جو اس سے ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ حالانکہ ہمیں ہر حال میں عدل قائم کرنے کا حکم ہے کہ ہم عدل کو قائم کریں، اگر دشمن ہو تو بھی اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، زیادتی نہ کریں، جتنا اس نے حق مارا ہے اتنا حق لے سکتے ہیں، مزید زیادتی نہیں کر سکتے۔ پھر اہل کتاب یہود سے اللہ نے جو وعدے لیے تھے اور ان پر جو 12 نگران مقرر کیے تھے ان کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تمہاری مدد کروں گا جب تک تم نماز قائم کرتے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، میرے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے، ان کی تائید کرتے رہو گے اور اللہ کے لیے مال خرچ کرتے رہو گے، تو میں تمہارے گناہوں کو بھی مٹاؤں گا اور تمہیں جنتوں میں داخل بھی کروں گا۔ لیکن جو ان سب وعدوں کے بعد اور ان سب عہدوں کے بعد کفر کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا ہے، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم۔ پھر یہود نے جو نقض عہد کیا اس پر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، لعنت بھی کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ دل کی سختی یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے، جب اللہ کسی کے دل کو سخت کر دے پھر وہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی سختی سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من القسوہ، اے اللہ میں قساوت قلبی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ جب دل سخت ہوتا ہے تو انسان کو حق سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر اللہ نے نصارہ کا تذکرہ کیا ہے، ان سے بھی اللہ نے وعدے لیے تھے، عہد لیے تھے، لیکن انہوں نے بھی عہدوں کو بھلا دیا۔ اس کے نتیجے میں ان پر بھی اللہ نے عذاب بھی ڈالا کہ ان کے درمیان میں عداوت اور بغض اللہ نے ڈال دیا قیامت تک۔ اب نصارہ کی بھی مختلف فرقے ہیں، ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے کہ یہ کافر ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کافر ہے، اس طرح ان میں عداوت اللہ نے ڈال دی، قیامت تک چلتی رہے گی۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ سب کے سب مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں۔ یہود کے بھی آپس میں مختلف گروہ ہیں، نصارہ کے بھی ہیں، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ متحد ہے۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ نصارہ میں جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے وہ کافر ہوگا، جو یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے تو وہ کافر ہے، جو یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ 3 میں سے تیسرا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ اور نصارہ کے 3 عقیدے بڑے مشہور تھے، ایک عقیدہ حلول کا تھا، ایک ابنیت کا تھا، ایک تثلیث کا تھا۔ حلول کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کے اندر آ گئی ہے، اب یہ عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ اور ابنیت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہے، اور تثلیث کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ 3 خداؤں میں سے ایک ہے، ایک جبریل امین ہے، ایک اللہ ہے، ایک عیسیٰ ہے۔ اور یہ وہ کہتے ہیں کہ ایک جبریل امین ہے، ایک بی بی مریم ہے، ایک حضرت عیسیٰ ہے، یہ 3 خدا ہے۔ اس طرح ان کے ہاں یہ تثلیث کا عقیدہ رائج ہے، یہ سب کفریات ہیں۔ پھر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے نامات یاد کرنے کا حکم دیا اور ان کو 2 باتیں یاد دلائی۔ اس میں ایک بات تو یاد دلائی کہ اللہ نے تمہارے اندر انبیاء پیدا کی۔ بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 4000 انبیاء آئے۔ اتنے انبیاء آئے، کسی قوم میں اتنے انبیاء نہیں۔ اور پھر اللہ نے تم کو بادشاہ بنایا، دوسری بات یہ ذکر کی اللہ نے ان کو بادشاہتیں ملی، اور تم کو وہ کچھ دیا جو جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ بنی اسرائیل اللہ نے بڑے انعامات کیے۔ تیہ کے میدان میں جب یہ عذاب میں تھے اور ان کو وہاں قید کیا گیا تھا اور کئی سال تک وہاں وہ رہے، اس میدان تیہ کے اندر بھی ان پر انعامات کی بارش ہو رہی تھی۔ ان کو من و سلوہ تو وہیں تیہ میں ملا تھا، اور بادل کا سایہ تیہ میں ملا تھا، اور نور کا مینارہ تیہ میں ملا تھا، اور پتھر سے چشمے اسی میدان تیہ کے اندر نکالے گئے۔ تو یہ سارے انعامات اس عذاب میں بھی ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی ناشکری قوم تھی، انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ ان کو حکم یہ تھا کہ تم جبارین کی بستی میں داخل ہو جاؤ، جو ان کے آبائی علاقوں پر قابض ہو گئے تھے، وہ ہمالقہ کے لوگ تھے۔ تو ان کو یہ کہا کہ تم جاؤ اور جا کر ان سے اپنے علاقے واپس لو۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑے سخت لوگ ہیں، جب تک وہ وہاں رہیں گے ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے، پہلے وہ نکلے تو ہم وہاں جائیں گے۔ 12 لوگوں کو تحقیق حال کے لیے بھیجا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ ان میں 2 نیکوکار تھے جو بعد میں نبی بنے۔ انہوں نے تو پیغمبر کے حکم کے مطابق ان لوگوں کی طاقت کا ذکر واپس آ کر نہیں کیا، صرف اس علاقے کی خوبی کا ذکر کیا کہ بڑا سرسبز علاقہ ہے اور بڑی نہریں ہیں، بڑے باغات ہیں، تاکہ ان میں شوق پیدا ہو اور یہ وہاں جائیں۔
اور بقیہ لوگوں نے آ کر ان جبارین کی طاقت کا ذکر کیا کہ بڑے وہ تو قداور ہیں، زور آور ہیں، بڑے خطرناک لوگ ہیں، ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو بنی اسرائیل کے اندر بزدلی چھا گئی اور وہ ان سے لڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، بلکہ یوں اعلان کیا کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، اور دونوں جا کر ان سے لڑے، ہم یہاں بیٹھے. غزوہ بدر کے موقع پر جب آپ علیہ السلام مشرکین مکہ سے لڑنے کے لیے نکلے تھے تو آپ نے انصار کے لوگوں سے مشورہ مانگا. تو اس موقع پر حضرت سعد نے جو انصار کے سردار تھے ایک تقریر کی، اس تقریر میں یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ پر رب جائیں اور لڑیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، اور آپ جو چاہیں ہم سے مال لے لیں، جو مال آپ ہم سے لیں گے وہ مال ہمیں زیادہ محبوب ہوگا اس مال سے جو ہمارا پیچھے رہ جائے. آپ جہاں تک کہیں گے جو آپ کو اللہ کی طرف سے پیغام ہو، جو آپ کے دل میں آئے وہ کریں ہم آپ کے ساتھ. انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا تھا. تو وہاں یہ ذکر کیا تھا کہ ہم یہودیوں کی طرح نہیں کہیں گے کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. حضرت آدم کے دو بیٹوں کا تذکرہ بھی صورت کے اندر ہے، حابیل اور قابیل کا. انہوں نے قربانیاں پیش کی تھی، حابیل کی قبول ہوئی تھی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی تھی. قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، لاش کو چھپانے کا طریقہ جانتا نہیں تھا. اللہ نے کوے کو بھیجا، اس کوے نے ایک اور مردہ کوے کو دفنایا، اس کو دیکھ کر اس کو اندازہ ہوا کہ لاش کو کیسے دفن کرنا ہے. پھر ان لوگوں کی سزاؤں کا ذکر ہے جو اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں. ان کی ایک سزا تو یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، دوسری سزا یہ ہے کہ ان کو سولی پہ چڑھایا جائے، ان کے ہاتھ پیر کو مخالف جانب سے کاٹا جائے، یا ان کو قید کر دیا جائے. یہ ان کی مختلف سزائیں ہیں مختلف صورتوں میں. اگر وہ ڈاکو حملہ کر کے کسی کا مال لے لیں اور قتل کر دیں تو ایسی صورت میں ان کو قتل کیا جائے گا یا سولی پہ چڑھایا جائے گا. اور اگر وہ صرف مال لے اور وہ قتل نہ کرے تو ان کے ہاتھوں پیروں کو مخالف جانب سے کاٹا جائے گا، یعنی سیدھا ہاتھ اور الٹا پیر کاٹ دیا جائے گا. اور اگر وہ صرف دھمکی دے، ڈرائے اور نہ مال چھینے اور نہ قتل کرے تو ان کو قید میں ڈالا جائے گا اور ان کے زور کو ختم کیا جائے گا. ان میں جو لوگ توبہ کر لیں حاکم کی گرفت میں آنے سے پہلے تو اللہ ان کو معاف کر دے، لیکن اگر گرفت میں آ گئے اور پھر توبہ کر رہے ہیں تو اب توبہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ جو سزا ہے وہ جاری کی جائے گی. اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ تلاش کرنے کا حکم ہے کہ انسان ذرائع تلاش کرے اللہ تک پہنچنے کے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے تاکہ انسان کو کامیابی حاصل ہو. پھر دوبارہ یہود کا تذکرہ ہے اور ان کو جو کتاب تورات دی گئی اس کا تذکرہ ہے، اور اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اگر آپ یہود کے درمیان میں فیصلہ کرنا چاہیں تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں ان کے مختلف مقدمات میں، معاملات میں، لیکن انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ نے یہود پر تورات میں قصاص فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اور ناک کے بدلے ناک، اور دانت کے بدلے دانت. یہود پر بھی قصاص کا نظام جو ہے وہ لاگو کیا گیا تھا، اور ہماری شریعت کے اندر بھی، شریعت محمدیہ کے اندر بھی قصاص کا نظام موجود ہے. اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پھر یہاں 3 مقام پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. ایک مقام پر کہا کہ یہ کافر ہے، پھر کہا کہ یہ ظالم ہے، پھر کہا یہ فاسق ہے. تو جو اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے. پھر دوبارہ اس بات کا حکم ہے کہ ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا. تو یہود و نصارہ کی دوستی اس سے منع کیا گیا. دلی دوستی، ان کے ساتھ معاہدے کرنا، ان کو قلبی دوست بنانا، یہ منافقین کیا کرتے تھے. مسلمانوں کو اس سے منع کیا گیا اور یہ بڑی شدید وعید ہے. جو ان کو دوست بنائے گا تو اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا العیاذ باللہ. کل قیامت میں وہ اٹھے گا یہودیوں کے ساتھ یا عیسائیوں کے ساتھ اٹھے گا. اتنا سخت وبال ہے. اور سورہ بقرہ میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اے نبی یہ یہود آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، نہ نصارہ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کر لیں. یعنی جب تک ہم مسلمان ہیں یہ ہم سے راضی نہیں ہو سکتے.
جب تک ہم یہودی یا عیسائی نہیں بنیں گے تو راضی نہیں ہوں گے، تو ان کو کیسے انسان دوست بنائے؟ پھر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جو مسلمانوں میں مرتد ہو جائیں علیاذ باللہ، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ان کے بدلے میں ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا جس میں چند صفات ہوں گی۔ ایک صفت یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اور مسلمانوں پر بڑے شفیق ہوں گے، کافروں پر بہت سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہوں گے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، اللہ بہت وسعت والے ہیں، علم والے ہیں۔ پھر اہل ایمان کے لیے اللہ نے ایک اسلامی برادری جو ہے ذکر فرمائی ہے کہ تمہارے دوست کون لوگ ہیں۔ اسی کے اوپر تو منع کر دیا کہ یہود نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر دوست کس کو بنائیں، ہمارا دوست کون ہوگا؟ تو فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ تمہارا دوست اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کو دوست بنائے، اس کے رسول کو بنائے، اہل ایمان کو دوست بنائے، تو یہ اللہ کی جماعت ہے، یہی غالب آنے والے ہیں۔ پھر دوبارہ یہود کی کچھ خرابیوں کا ذکر ہے۔ اس میں خرابی یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے اذان کہتے ہو تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ زمانہ رسالت میں جب مؤذن جو ہے وہ اذان دینا شروع کرتا تھا تو یہود جو ہے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور آج بھی کفار اور مشرکین بہت سے ایسے ہیں جو مسلمانوں کے شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو حکم یہ ہوا کہ آپ ان کو یوں کہہ دیں کہ اہل کتاب، تم ہم سے جو دشمنی رکھتے ہو صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے نازل کردہ احکام کو ہم نے مانا ہے، تم میں سے اکثر بڑے فاسق ہیں۔ اور پھر یہ ان کو بتلائیں کہ میں تم کو اس سے بری بات بتلاؤں باعتبار بدلے کے، یعنی اللہ کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے بری چیز کیا ہے؟ برے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اللہ نے ان کو بندروں خنزیروں کی شکلوں میں مسخ کیا ہے، جن لوگوں نے شیطان کی عبادت کی ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ برے ہیں، ان کا عمل برا ہے، مسلمان برے نہیں۔ حالانکہ یہود اور نصارہ مسلمانوں کو برا کہتے تھے، ان کو کہا گیا کہ یہ برے نہیں ہیں، برے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور لعنت تو اللہ نے یہود پر کی، اور مسخ جو ہوا ہے بندروں اور خنزیر کی شکل میں وہ یہود اور نصارہ کا ہوا ہے۔ تو ان کو بتلایا کہ اصل برے تم ہو، اللہ کے نزدیک مسلمان ہیں۔ تو ان کی ایک گستاخی اللہ کی شان میں جو تھی اس کو ذکر فرمایا کہ یہود کہتے تھے اللہ کا ہاتھ بندہ ہوا ہے، چونکہ یہود کی روزی تنگ ہو گئی، پیداوار کم ہو گئی، نبی آخر زمان پر ایمان لے کر نہیں آئے تھے، نتیجے میں ان کو دنیا میں نقصان اٹھانا پڑا۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتے یوں کہنا شروع کیا کہ اللہ کا ہاتھ بندہ ہوا ہے اور اس کی ہمیں جو ہے نا وہ روزی کم مل رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اصل میں تو ان کے اپنے ہاتھ بند ہیں اور ان پر ان باتوں کی وجہ سے لعنت کی گئی ہے۔ جب یہ لعنت میں ہے تو ان کو کیسے روزی مل سکتی ہے؟ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو اس کو کہاں سے روزی ملے گی، کہاں سے اس کو سکون ملے گا؟ پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ یہود تورات اور انجیل کو اور جو ان کی طرف ان کی پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے صحیح قائم کر لیتے، یعنی اس پہ عمل کرتے، ایمان لے کر آتے، تو پھر یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی کھاتے، یعنی آسمان سے بارشیں بھی ہوتی، زمین سے پیداوار بھی ہوتی۔ تو انسان اگر وہ چاہے کہ اس کی روزی بڑھ جائے اور اس کی پیداوار بڑھ جائے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے کلام پر ایمان لائے اور عمل کرے، اس کو قائم کرے۔ جب اس کو قائم کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اس پر ایمان لائے گا تو اللہ آسمان سے بارشیں اتاریں گے، زمین سے پیداوار نکالیں گے۔ پھر سورت کے آخر میں اس بارے کے آخر میں اس بات کا ذکر ہے کہ کافروں پر جو بنی اسرائیل کے کافر تھے، حضرت داؤد کی زمانی اور حضرت عیسیٰ کی زمانی لعنت کی گئی۔ حضرت داؤد نے بھی ان یہودیوں پر لعنت کی تھی، حضرت عیسیٰ نے بھی نصارہ کے اوپر لعنت کی تھی جن لوگوں نے نافرمانیاں کی۔ تو لعنت کیوں کی گئی تھی؟ کہ ایک تو نافرمانی کی تھی، دوسرا یہ کہ وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس بارے کے بالکل آخر میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ دشمن اہل ایمان کا یہود کو اور مشرکین کو پائے۔ سب سے سخت دشمنی جو کرنے والے ہیں وہ یہود اور مشرکین ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور باعتبار محبت کے زیادہ قریب اہل ایمان سے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی عیسائی۔ عیسائی لوگ بنسبت یہود کے مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں،
لیکن یہ کس وجہ سے؟ 3 باتیں ذکر فرمائی. ایک تو یہ کہ ان میں قسیس ہے، یعنی ان میں علماء ہے. دوسرے یہ کہ ان میں رہبان مشائخ ہیں. اور تیسری یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے. اگر یہ 3 باتیں ان کے اندر نہ ہوں تو عیسائی بھی سخت دشمن ہے. اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو مسلمانوں کی اکثر جنگیں عیسائیوں سے ہوئی، یہود سے اتنی جنگیں نہیں ہوئی. تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ یہود کی بنسبت عیسائی مسلمانوں سے زیادہ قریب ہے. لیکن یہ 3 باتیں موجود ہو تو قریب ہیں، ورنہ پھر وہ بھی بڑے دشمن ہیں. اللہ ہم سب کو یہود و نصارہ کی اتباع سے اور دشمنی سے محفوظ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس قرآن کریم کے جملہ حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہماری عبادات کو قبول فرما. اے اللہ روزے تراویح اور دیگر عبادات میں خلوص پیدا فرما. اپنی برکات میں شرف قبول ان کو نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا سے علاج نصیب فرما. ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ یہ جو موجود لوگ ہیں ان کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے، مراد ہے، اس کو غیب سے پورا فرما. اے اللہ جملہ مشکلات کو حل فرما. اے اللہ نیک مقاصد میں کامیاب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم